السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، یقیناً آپ نے پچھلا سبق یاد کر لیا ہوگا. 41 سے 49 آیات تک کا سبق، اس کے متعلق الفاظ، معانی اور جو 2 سوال التمارین کے آپ کے ذمہ لگائے تھے، یقیناً آپ یاد کر چکے ہوں گے. اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کر دیا ہے، لکا آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، ازواج یہ زوجتن کی جمع ہے، اس سے مراد بیویاں ہے. کاف کا معنی آپ کی، یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے کاف زبر کا استعمال ہوتا ہے، اور واحد مؤنث مخاطب کے لیے کاف زیر کی استعمال ہوتا ہے. تو ازواجک اللاتی، ہم نے حلال کر دیا ہے آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی ان بیویوں کو، یہ ان اللاتی کا معنی ہے، آپ کی ان بیویوں کو، ان ازواج کو، آتیتا اجورہن، جن کو دے دیا ہے آپ نے، اجورہن، ان کے مہر، جن کو آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں، وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں، خواہ وہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، غیر قریش سے تعلق رکھتی ہیں، ہجرت جو ہے انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اب تک جو آپ کے پاس بیویاں ہیں. وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی مملوکائیں ہیں، یعنی جو لونڈیاں ہیں، مما افاء اللہ، جو مال فے کے طور پر اللہ نے آپ کو دی ہیں. بنیادی طور پر تو مال غنیمت اور مال فے میں فرق ہوتا ہے. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بعد دشمن میدان جنگ میں چھوڑ جاتا ہے مال، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. لیکن مال فے سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے ہی، ابھی جنگ شروع ہوئی نہ ہو اور دشمن جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، بغیر جنگ کے جو مسلمانوں کو مال مل جاتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے. لیکن یہاں پر مراد لونڈیاں ہیں جو جنگ کے بعد قید ہو کر کے آیا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اب تک آپ کے نکاح میں بیویاں ہیں جن کے آپ مہر دے چکے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں. جو آپ کی مملوکائیں یعنی لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. اور اس کے علاوہ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. یہ رشتے بیان کر دیے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح حلال ہے. اللاتی، وہ یہ ان رشتوں کی، یہ وہ تمام بیٹیاں، ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح حلال ہے. وامرأۃ مؤمنۃ، ایک اور خاص حکم اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے. وامرأۃ مؤمنۃ، واو کا معنی اور، امرأۃ معنی عورت، مؤمنۃ معنی مؤمنہ، اور مؤمنہ عورت، ان معنی اگر، وہبت معنی سپرد کر دے، نفسہا اپنے ذات کو، للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور مومنہ عورت اگر سپرد کر دے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اگر کوئی مومنہ عورت یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں لیکن آپ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اراد النبی، اگر نبی چاہے، یعنی نبی کریم اگر چاہیں، ان یستنکحھا، اس سے نکاح کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں. خالصۃ لک، یہ حکم صرف آپ کے ساتھ خاص ہے. کون سا حکم؟ کہ 4 سے زیادہ شادیاں یا بغیر مہر کے کسی عورت سے نکاح، یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ورنہ عام مومن کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی بیک وقت اجازت نہیں ہے، یعنی ایک وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر جو ہے وقتاً فوقتاً اس کے بعد ایک وقت میں 4 رہتی ہیں لیکن وہ تبدیل کرتا ہے یا فوت ہونے کے بعد کسی اور سے کر لیتا ہے تو اس چیز کی اجازت ہے. اور دوسرا یہ کہ عام مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خاص صحابی ہی کیوں نہ ہو، وہ بغیر مہر کے کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. یعنی اس نیت سے، یا اس کو یہ کہے کہ میں نکاح تو کرتا ہوں لیکن مہر نہیں دوں گا، یہ اس کی شرط جو اضافی لگا رہا ہے، اس کی یہ شرط شریعت کی نظر میں فضول اور لغو ہے. ایسی اگر کوئی عورت کسی مرد کو یہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں لیکن مہر نہیں لوں گی، بغیر مہر کے نکاح کرتی ہوں، تو یہ اس کا شرط لگانا فضول ہے. اس کی یہ شرط قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کا نکاح ہو جائے گا. اب نکاح جب ہو گیا تو مہر وہ کون سا ادا کریں گے، اس کے اندر تفصیل ہے. اگر مہر
وہ مقرر ہی نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں مہر مثلی لازم ہو جائے گا. مہر مثلی کہتے ہیں کہ اب یہ عورت جس نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے، اس عورت کا اگر اس کی کسی دوسری بہن کا پہلے نکاح ہو چکا ہے تو جتنا مہر اس کی بہن کو ملا ہوگا اتنا ہی اس کو ملے گا، لیکن اس صورت میں کہ جب اس نے طے نہ کیا ہو. اور اگر اس کی کوئی بہن نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا اس کے کوئی کزن ہے، اس کا نکاح ہوا ہو تو اس کو کتنا مہر ملا تھا، جو جتنا اس کو ملا ہوگا اتنا ہی اب اس کو ملے گا. یہ اس صورت میں ہے جب مقرر نہ کیا ہو. اگر مقرر کر دیا گیا ہو، جیسے عموماً ہمارے ہاں مقرر کر دیا جاتا ہے، تو پھر اتنا ہی مہر دینا پڑے گا. اور فوراً مہر ادا کرنا یہ فرض نہیں ہے شوہر کے اوپر، لیکن افضل یہ ہے کہ فوراً ادا کرے جب بھی، یعنی کہ خلوت صحیحہ ہو. اولاً جب خلوت ہوتی ہے تو اسی وقت مہر ادا کر دے، اور اگر اس وقت ادا نہیں کرتا بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو بغیر مہر کی شرط کے، یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر چاہے تو مقرر کرنے کے بعد شوہر کو معاف کر سکتی ہے. یعنی مہر طے ہو چکا ہے، بعد میں جب وہ لینے کا وقت آیا ہے، شوہر اس کو مہر دینا چاہتا ہے، یا وہ لینے سے پہلے بھی اس کو کہہ سکتی ہے کہ میں نے آپ کو مہر معاف کیا تو آپ مہر نہ دیں، تب بھی وہ بعد میں معاف کر سکتی ہے، لیکن بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتی. ایک بار متعین ضرور ہوگا مہر. خالص تلق، یہ احکام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی مومنوں کے لیے حکم نہیں ہے. کون سا؟ ایک تو بغیر مہر کے نکاح والا، دوسرا 4 سے زیادہ شادیاں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما. قد علمنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں، ما فرضنا، جو ہم نے فرض کیا ہے، علیہم ان مردوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ مہر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے شوہر کے اوپر جو مہر مقرر کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. یعنی کہ مہر کی فرضیت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مہر ادا کرنا فرض ہے. وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی مملوکائیں ہیں، یعنی جو لونڈیاں ہیں، لکی لا یکون علی کا حرج، تاکہ نہ ہو علی کا آپ پر کوئی حرج، یعنی کسی قسم کی تنگی نہ رہے، بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ترجی من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجی من تشاء. اچھا، اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ترجی والی جو آیت ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور یہ لا يحل لك النساء والی آیت پہلے نازل ہوئی ہے. تو ترجی والی آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. ترجی من تشاء، من تشاء جس بیوی کو آپ چاہیں، ترجی علیحدہ رکھ لیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور من تشاء جس کو آپ چاہیں، تؤوی الیک اپنے پاس ٹھکانہ دے دیں، اپنے پاس رکھ لیں. یعنی آپ کا اختیار ہے، جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہیں آپ اپنے آپ سے علیحدہ کر دیں. ومن ابتغیت ممن عزلت، اور ممن عزلت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں آپ. ممن عزلت جس بیوی کو آپ نے الگ کر دیا، من ابتغیت اگر آپ اس کو دوبارہ اس کو طلب کرنا چاہیں، فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ پر اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا جیسے دوسرے مومنوں کے لیے فرض ہے، آپ پر یہ چیز فرض نہیں ہے. جیسے اگر کوئی عام آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے اوپر اپنی ساری بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، لیکن یہ عدل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہ تھا. یہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے رہے ہیں کہ باری مقرر کرنا یا ہر چیز میں انصاف کرنا، رہائش میں، ان کے پاس جانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، یہ عدل صرف عام مؤمنوں پر اپنی بیویوں کے مابین فرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہ تھا. تو وہی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ پر عدل کرنا سب بیویوں میں، یعنی ہر چیز برابر برابر سب میں تقسیم کرنا، یا سب کے پاس برابر وقت گزارنا، سب کے پاس برابر جانا، یہ آپ پر فرض نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا جناح علیک، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. آپ جس کے پاس چاہیں زیادہ جائیں، جس کے پاس کم جائیں، جس کے پاس زیادہ دن رہیں، کسی کے پاس وقت کم گزاریں، تو یہ آپ کے لیے اختیار ہے. ذالک ادنی، یہ بات اس لیے ہے، یہ حکم اس لیے ہے، ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، کہ ان ازواج بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن وہ غمناک نہ ہوں، وہ غم زدہ نہ ہوں، ویرضین اور وہ خوش ہو جائیں، بما آتیتہن جو آپ ان کو عطا کریں،
कुल्लुहुन्ना सब की सब, ये कुल्लुहुन्ना ये ताकीद है यरज़ैना की कि वो सारी की सारी बीवियां खुश हो जाएं, मा आतैताहुन्ना जो भी आप उनको अता करें, यानी कि जो भी जिस तरह भी आप उनके दरमियान तकसीम करें या ना करें, बस वह आपके साथ खुश रहें, ये मकसूद है। ना ही उन पर कोई किसी किस्म का बोझ लादना मकसूद है और ना ही आपको गमनाक करना मकसूद है। वल्लाहु यालमु मा फी क़ुलूबिकुम, और अल्लाह ताला वाव का और लफ्ज़ अल्लाह से मुराद अल्लाह की ज़ात, यालमु अल्लाह जानता है, मा फी क़ुलूबिकुम मा का मने जो कुछ, फी मने में, क़ुलूब क़ल्ब उनकी जमा बमाना दिल, कुम मने तुम्हारे, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। बाकी किसी के दिल के अंदर जो क्या ख्यालात चल रहे हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब कुछ अल्लाह जानते हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला जानने वाला है, हलीमन बुर्दबार है। तो ये आयत उतरी है बाद में, और ला यहिल्लु लकन निसा वाली आयत उतरी है पहले, यानी कि इस आयत का मफ़हूम आप जब समझेंगे तो फिर आपको ये बाद वाली आयत का तर्जुमा भी समझ आ जाएगा, जो कि नुज़ूल के एतबार से बाद में है, लेकिन यहाँ पढ़ने के एतबार से पहले। ला यहिल्लु लकन निसा मिन बादो, ला यहिल्लु नहीं है हलाल, लका आपके लिए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अन्निसाओ दूसरी औरतें, मिन बादो इसके बाद, यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके निकाह में अब तक जितनी बीवियाँ मौजूद हैं आप इनके बाद कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकते। वला अन तबद्दल बिहिन मिन अज़वाज, और ना ही ये जायज़ है, ना ये हलाल है आपके लिए, तबद्दला के आप तब्दील करें, बिहिन ना इन बीवियों के बदले में, मिन अज़वाज कोई दूसरी बीवियाँ, यानी कि आप इन बीवियों में से किसी को छोड़कर किसी और को अपने निकाह में लाना चाहें, ये भी आपके लिए जायज़ नहीं है। वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे अच्छा लगे आपको उनका हुस्न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह किए हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोई माज़ अल्लाह कोई ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं किए, इसलिए कि इस पर सबसे बड़ी दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। उनके पहले 2 निकाह हो चुके थे, दोनों से बच्चे भी थे, ये तीसरा निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश दिली से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद भी हज़रत खदीजा से ही है, बेटे भी उन्हीं से पैदा हुए, सिवाय हज़रत इब्राहीम के, वो मारिया क़िब्तिया जो हुजूर की लौंडी थी, उनसे बेटा पैदा हुआ इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु, और बाकी जो 4 बेटियां हैं हुजूर की, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, ये सारी की सारी हज़रत खदीजा से पैदा हुई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकाह किया है मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों से, कभी लौंडियों के साथ, कभी आज़ाद से, कभी कुरैश से, कभी गैर कुरैश से, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया कि हर औरत के साथ जो ज़िंदगी गुजारने की वजह से जो मसाइल हैं वो हमारे सामने खुलकर उम्मत के सामने आ जाएं। कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक औरत के साथ निकाह करते तो दुनिया के अंदर बाद वाले मोमिनों को जो 4 तक की इजाज़त थी, तो फिर उनको कभी ये समझ ना आती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजार के बताया है, 2 तो हुजूर के निकाह में थी ही नहीं, 2 होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ज़िंदगी गुजारते हमें पता ही नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तक की तो इजाज़त आम थी, आम मोमिनों के लिए भी, तो ज़्यादा औरतें हैं इसलिए बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे सामने आते हैं। तमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो जदीद मसाइल हमारे सामने बयान करती हैं, तो ये इल्म का दरवाज़ा खोलने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की इजाज़त दी थी। बाद आक़बतन अंदेश ये एतराज़ करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअल्लाह अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऐसा किया। ये अक़ल से फारिग लोग हैं और बेदीन लोग हैं जो इस तरह का एतराज़ उठाते हैं। इल्ला मा मलकत यमीनुक, मगर जो आपकी ममलूकाएँ हैं, यानी ममलूकाओं के से आप लोंडियाँ तो और रख सकते हैं, लेकिन और बीवियों से निकाह नहीं कर सकते, जितने आपके हैं निकाह में उतनी ही आप रखेंगे और नहीं ला सकते। ये हुक्म पहले था। इसके बाद यह आयत उतरी है कि आप और से निकाह भी कर सकते हैं, बारी में भी आगे पीछे कर सकते हैं, जो है तकसीम आपके ऊपर फ़र्द नहीं है। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत बयान करती हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार तो दिया था कि अगर आप चाहें तो और निकाह कर लें, अगर आप चाहें तो किसी को तलाक दे दें, किसी को अपने पास रख लें, चाहें तो किसी के पास जाएं, किसी के पास ना जाएं, ये सारा इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों के दरमियान अदल इंसाफ से काम लिया कि आज तक कोई भी शख्स ये एतराज़ नहीं कर सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं किया। ये इख्तियार दिया था अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन हुजूर ने इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया ताकि बाद में आने वाली उम्मत वो इस बात को अपने लिए
نمونہ نہ سمجھ لے، اپنے لیے اس کو راہ راست نہ سمجھ لے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا اور اپنی تمام بیویوں کے درمیان انصاف کر کے دکھایا. اور کبھی آخر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہے تو اپنی بقیہ بیویوں سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو میں جو ہے یہ اپنی آخری زندگی یا آخری ایام ہیں یہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. تو باقی بیویوں نے بخوش دلی اجازت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گزارے. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، جو نبی جس جگہ پر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ نبی جو ہے آرام گاہ اس نبی کی بنائی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جو لمحات تھے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزرے، وہیں پر آپ کا وصال ہوا اور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، باؤ کا منع اور کانا من ہے اللہ نے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر رقیباً نگاہ رکھنے والا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، کون کیا کر رہا ہے، میں نے کس کو کیا اختیار دیا ہے، کون سا بندہ کس گھڑی میں کون سا گناہ کر رہا ہے، دل میں کیا سوچ رہا ہے، دماغ میں کیا لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ بولتے ہو جو کچھ کرتے ہو سب کچھ لکھا جا رہا ہے. وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو نامہ اعمال سب بندوں کے سامنے پیش کریں گے تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوا. اسی لیے سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا رد عمل ذکر کیا ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، جو ہے آج یہ ساری باتیں ہی نکال کر اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہے، کیونکہ اس دن تو زبان پر تو مہر لگ جائے گی. یہ ہاتھ کان آنکھ جو ہے یہ سب اعضاء خود بتائیں گے یا اللہ اس بندے نے دنیا میں یہ آنکھ کہاں پر غلط استعمال کی تھی، یہ کان کہاں پر غلط استعمال کیا تھا، چغلی سنتا رہا، غیبت سنتا رہا، کوئی اور ناجائز کام، یہ جو ہے گانے فلمیں یہ سب ناجائز کام ہیں، یہ آپ سنتے رہے. یہ سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور خود کان بتائے گا. ہماری زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں زبان پر تالا لگ جائے گا. یہ کان بتائے گا، یہ آنکھ بتائے گی، اور ہم نے جسم کے اعضاء کو غلط استعمال کیا ہوگا قیامت کے دن وہ سب اعضاء بتائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعضاء کا جو اللہ کی نعمت ہے ان کو درست استعمال کریں اور ان کا بے جا استعمال نہ کریں. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق استعمال کریں. قرآن و سنت کے خلاف اپنا کوئی بھی بدن کا حصہ، اپنی زبان یا کوئی بھی عضو جو ہے اس کو استعمال میں نہ لائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آیات کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. اچھا، یہ تعددون تک کے جو الفاظ معنی تھے یہ تو کل تک کے ہمارے سبق میں آ گئے تھے. یہ وہبت سے لے کر یہ ان تقر اعینہن، یہ جو الفاظ معنی ہیں یہ آپ نے اب یاد کرنے ہیں. اس کا تیسرا سوال رہ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان ہوئے ہیں. تو آپ یونیک نوٹس کے اوپر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا میرے پاس پیج نمبر 50 ہے اور الدرس الخامس 5واں سبق رکوع نمبر 6 ہے. تو اس کے اوپر تیسرا سوال تمارین کا موجود ہے کہ حضور سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان ہوئے ہیں. یہ آپ نے سوالات تمارین کا یہاں سے یاد کرنا ہے اور نیچے ہیڈنگ ہے اضافی سوالات کے مختصر جوابات. یہاں سے آپ نے عدت سے کیا مراد ہے، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور یہ ہمیں ویسے ہماری جو زندگی ہے اس میں یہ سوال کام آتا ہے کہ عدت سے کیا مراد ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے. اچھا، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہاں پر انہوں نے صرف ایک پہلو ذکر کیا ہے، جب کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے یا کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کو یا طلاق یعنی مطلقہ عورت یا وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اس کو ایک خاص مدت گزارنی ہوتی ہے جس میں وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کو پیغام نکاح دے سکتی ہے. اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے. اور یہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، اور جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت ہوتی ہے 3 طہر. اور دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے. 3 مہینے کے دوران کسی دوسرے مرد سے عورت نکاح نہیں کر سکتی. اگر نکاح کیا بھی صحیح تو نکاح ہوگا ہی نہیں، چاہے کوئی قاضی جو ہے 50 مرتبہ نکاح پڑھا دے، نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور ان دنوں کے اندر عورت جو ہے وہ ایک قسم کا سوگ کے ساتھ رہتی ہے اور ان دنوں میں نہ ہی وہ کسی کو پیغام نکاح بھیج سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی شریعت کے خلاف عمل کر سکتی ہے. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے ان ارسلنا کا شاہدن کا مفہوم تحریر کریں.
اور ازلتا کا معنی کیا ہے، یہ الفاظ معنی میں بھی آ جائے گا، یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ تو نے علیحدہ کر دیا. تو یہ اضافی سوالات کے مختصر جوابات آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اور تیسرا سوال نمبر آپ نے یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ترجمہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کر کے دوسرے لوگوں تک یہ دین کا پیغام، قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.